میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج میں آپ کے لیے جس کتاب کا تعارف لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے تمنا بیتاب۔ ڈاکٹر رشید امجد صاحب کی یہ آپ بیتی ہے۔ پورب اکیڈمی اسلام آباد کی یہ پیشکش ہے۔ 2007 میں طبع دوم ہوئی تھی اس کی پورب اکیڈمی اسلام آباد سے، اور اس کا جو انتصاب ہے وہ علیہ چچا استاد غلام رسول طارق اور حلقہ ارباب ذوق کے نام ہے۔ یہ بنیادی طور پر ڈاکٹر رشید امجد کی آپ بیتی کا پہلا حصہ ہے۔ ان کی آپ بیتیوں کے 2 حصے ہمیں ملتے ہیں: عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، دل کا کیا رنگ کروں ہونے جگر ہونے تک۔ پہلی بات میں کہتے ہیں کہ معروف معنوں میں یہ خود نویش نہیں بلکہ یادیں، خیالات، تجزیے شاہ کے بارے میں میرے نقطہ نظر ہیں، جن میں میری نجی زندگی اور میرا عہد دونوں شامل ہیں۔ کوئی بھی ادیب جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ جب اپنی تحریر لکھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنا عہد ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے جو کچھ دیکھا، سنا اور محسوس کیا اسے بغیر کسی تعصب کے بیان کر دیا ہے۔ اس میں زمانی ترتیب نہیں، جس طرح ذکر آیا ہے اور بات میں سے بات نکلی ہے میں نے اسے اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ خود میری زندگی ایک تمنا بیتاب ہے۔ عاشقی کے لیے جو صبر طلبی ہونی چاہیے وہ مجھ میں نہیں۔ ان یادداشتوں میں ذاتی احوال کے ساتھ ساتھ ایسی بحثیں بھی شامل ہیں جو کسی حد تک مضمون بن گئی ہیں۔ اس طرح بعض تجزیے خاصے پھیل گئے ہیں، لیکن یہ سب میری زندگی کا حصہ ہیں۔ میں ان سب میں کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہوں۔ ان سے میرا اپنا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا ہے اور میری پوری نسل کے ادبی و فکری مزاج کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز یہ کہ میرے عہد کی ایک تصویر بنتی ہے، اچھی بری جو کچھ بھی ہے سو ہے۔ میری نسل کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی کا ایک بڑا حصہ ماشاء اللہ میں گزارا۔ میں 18 سال کا تھا تو پہلا ماشاء اللہ لگا، 40 کی دہلیز میں قدم رکھا تو دوسرا ماشاء اللہ لگا، اور 60 کے دائروں میں پاؤں رکھ رہا تھا تو ملک تیسرے ماشاء اللہ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ پہلے ایڈیشن میں کمپوزر کی لاپرواہی کی وجہ سے اتنی اغلاط ہوئیں کہ تحریر کا تسلسل ہی ٹوٹ گیا اور کئی حصے کمپیوٹر ہی میں رہ گئے۔ اس ایڈیشن میں یہ سارے صفحات شامل ہیں اور کئی اضافے بھی کیے گئے ہیں۔ عزیزہ صوبیہ سلیم جو یونیورسٹی میں میری ساتھی ہیں کا خصوصی شکریہ، انہوں نے مسودے کو کئی بار پڑھا اور غلطیاں درست کیں۔ اس کتاب کے لیے کوئی باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی، جس طرح یاد آیا لکھ لیا، جس کی وجہ سے کئی واقعات کا پہلے ایڈیشن میں تذکرہ نہیں ہو سکا۔ اس ایڈیشن میں کئی چیزیں نئی ہیں جو نہ صرف قاری کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی بلکہ پاکستان کی تاریخ کے بعض اہم پہلوؤں کی نشاندہی بھی کرتی ہیں۔ کتاب کے سلیقے سے اشاعت کرنے پر پورب اکیڈمی کا شکر گزار ہوں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے کہ مارچ میں سری نگر کے پھرنوں میں گرماہٹ بکھیرتی کانگڑیاں ٹھنڈی پڑنے لگتی ہیں۔ شہر برف کی کینچلی اتار کر نیم گرم سانسیں لیتا ہے۔ بادام کے درختوں میں سفید بور آ جاتا ہے اور شہر کا بادام وردی کے سفید منظر سے لطف اٹھانے کے لیے طرح طرح کے پکوانوں کے ساتھ باغوں میں امڑ آتا ہے۔ دو دریاؤں کے درمیان نواں بازار کے شاہ ملہ میں گلی کے آخر میں بائیں طرف ایک 2 منزلہ مکان ہے جس کا لکڑی کا چھجا روایتی وسط ایشیائی طرز کے بیل بوٹوں سے سجا ہوا ہے۔ سب سے نیچے تہہ خانہ ہے جس میں سردیوں کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں۔ سارا گھر دائیں طرف ہے۔ سامنے ایک چھوٹی سی گلی نما کھلی جگہ ہے جس کا ایک دروازہ، جسے مرکزی دروازہ کہنا چاہیے، بڑی گلی میں اور دوسرا پچھواڑے میں کھلتا ہے، جہاں 4-5 سیڑھیاں چڑھ کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔
نچلی منزل میں 2 کمرے ہیں، ان کی درمیانی منزل کی راہداری نیم تاریکی میں ڈوبی رہتی ہے۔ جی جناب، یہ آغاز ہے تمنا بیتاب کا، اور یہ ڈاکٹر رشید امجد صاحب کی جو اب حیات نہیں ہیں ان کی زندگی کا سفر ہے، اور کہیں اس میں دکھ بھی ملتے ہیں، کہیں اس میں درد بھی ملتے ہیں، کہیں خوشیاں بھی ملتی ہیں، کہیں نا امیدی بھی ملتی ہے، سفر کی رائگانی کا احساس بھی ملتا ہے، اور آخر میں جاتے جاتے ایک داستان گو کی طرح وہ کہانی سناتے اور مرشد کی تلاش میں کریا کریا پھرتے بھی نظر آتے ہیں، اور کہیں وہ خود اپنے مرشد بن جاتے ہیں۔ اس کتاب کا اگلا حصہ مزید جس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو اسے متعارف کرواؤں گی، لے کر دوسری قسمیں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد بسنے والوں کا خیال رکھیے۔